السلام علیکم، میرا نام ہے وجی اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل CSS پریپریشن وتھ وجی اللہ خان۔ تو آج ہم بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک کی طرف جائیں گے، اور یہ جو سبجیکٹ CSS میں ہے جس کا نام گورننس اینڈ پبلک پالیسیز ہے، یہ والا جو ٹاپک ہے یہ اس سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ یہی سمجھ لیں کہ موسٹ ریپیٹڈلی یہ والا کوسچن آتا رہتا ہے CSS کے گورننس اینڈ پبلک پالیسیز کے پیپر میں۔ تو آج ہم پڑھیں گے کہ پبلک پالیسی کا پروسیس کیا ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی پالیسی بنائی جاتی ہے تو وہ پالیسی کس طرح سے بنتی ہے، اس میں کون سی سٹیجز انوالو ہوتی ہیں۔ تو آج ہم ان سٹیجز کے بارے میں پڑھیں گے۔ میں نے بڑی سمپل طریقے سے یہ چارٹ بنایا ہے کہ تاکہ آپ کو ایزیلی سمجھ آ سکے۔ یہ جو 1 2 3 4 5 6 لکھا ہوا ہے یہ اس کی سٹیجز ہے، اور اس سٹیجز کے نام کیا ہیں وہ میں نے اس سائڈ پہ لکھ لیے ہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ پالیسی میکنگ کا جو پروسیس ہوتا ہے اس میں کیا کیا سٹیجز انوالو ہوتی ہیں یا کون کون سے سٹیپ انوالو ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں آئیڈینٹیفیکیشن آف ایشو۔ آئیڈینٹیفیکیشن آف ایشو یا آئیڈینٹیفیکیشن آف پرابلم کا مطلب ہے کہ اس ٹائم کا جو وہ پیریڈ ہوتا ہے، وہ ٹائم پیریڈ، اس میں کتنے پرابلمز ایگزسٹ کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر میں بات کروں کہ آج کے ٹائم میں، فار ایگزامپل میں صرف مثال کے طور پہ آپ کو بول رہا ہوں کہ کنسیڈر کریں کہ 3 پرابلمز ہیں جو آئیڈینٹیفیکیشن آف ایشو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ اس ٹائم جو موجودہ ایشو ہیں ان میں 3 جو ہیں ایشو میجر ایشو ہیں جس پہ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس پہ کام کیا جائے۔ اس میں ایک جو ہے کلائمیٹ چینج ہے، ایک ٹیررزم ہے، اور تیسرا جو ہے وہ ہم کر لیتے ہیں گورننس کا۔ ٹھیک ہے، ہم نے 3 ایشوز کو کنسیڈر کیا، ایک کلائمیٹ ہے، ایک گورننس ہے، اور تیسرا ہم نے ٹیررزم کنسیڈر کیا۔ اس کو کہتے ہیں پہلے سٹیپ میں آئیڈینٹیفیکیشن آف پرابلم، کہ ہم نے پرابلمز یا ایشو کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ وہ کون سے میجر ایشو ہیں جو اس ٹائم ایگزسٹ کر رہے ہیں اور پبلک ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ ان کے اوپر پالیسی کوئی بنائی جائے۔ یہ پہلا سٹیپ ہے۔ دوسرے سٹیپ میں ہم چلتے ہیں، اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ایجنڈا بناتے ہیں یا انالیسس آف ایشو کرتے ہیں۔ ایجنڈا کا مطلب ہے کہ جتنے بھی ہم نے پرابلمز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے اس کو ہم مطلب جتنے بھی پرابلمز کی لسٹ ہے اس کو ایجنڈا کہتے ہیں، اور اس میں ہم سیکنڈ سٹیپ جو انالیسس آف ایشو ہے اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جو پرابلم ہم نے سٹیپ 1 میں آئیڈینٹیفائی کیے تھے اس کے اوپر ہم پورا انالیسس کرتے ہیں کہ بھئی آیا کہ یہ پرابلم بھی ہے یا نہیں ہے، یا پرابلم کس وجہ سے یہ پرابلمز ہو رہا ہے، اس کی ریزن کیا ہے، کازز آف پرابلمز کیا ہیں، اور کیا ہم میئرز لے سکتے ہیں۔ تو اس کو پوری طرح سے ہم تینوں کو انالائز کرتے ہیں، کلائمیٹ کو بھی انالائز کرتے ہیں، گورننس کو بھی انالائز کرتے ہیں، ٹیررزم کو بھی، کہ ان کے کیا نقصانات ہو رہے ہیں، یہ پرابلم بنا کیسے ہے، کیوں پرابلم ہے۔ تو اس سیکنڈ سٹیپ میں ہم پورا انالیسس آف ایشوز کرتے ہیں، تینوں کے پرونز اینڈ کون ڈسکس کرتے ہیں ہم، کہ کیا اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اس میں کیا ایڈوانٹیجز ہیں، ساری چیزیں اس میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے تھرڈ سٹیپ جس میں ہم کہتے ہیں پریورٹائزیشن آف ایشو اور ایجنڈا سیٹنگ۔ پریورٹائزیشن آف ایشو یا ایجنڈا سیٹنگ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ جو 3 ہمارے پاس ہم نے جو کنسیڈر کیے تھے آئیڈینٹیفیکیشن آف پرابلمز، اس کے بعد ہم نے ان تینوں کا انالیسس کیا۔ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم انالیسس کے بعد دیکھتے ہیں ان تینوں میں سب سے جو امپورٹنٹ ایشو ہے وہ کون سا ہے، اس کو ہم کیا کرتے ہیں، ان تینوں میں سے جو سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کو کنسیڈر کر دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم کہہ دیتے ہیں کہ ٹیررزم سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے جس کے اوپر ابھی ہی لیجسلیشن کرنی چاہیے، تب یہ جا کے کنٹرول ہوگا۔ تو اس کو کہتے ہیں پریورٹائزیشن آف پرابلم یا ایجنڈا سیٹنگ۔ جو ایگزسٹنگ پرابلمز ہیں ان میں جو سب سے ٹاپ پریورٹی میں جس کو ہم لے آتے ہیں اس کو ہم ایجنڈا سیٹنگ کہتے ہیں۔ تو ہم ان دونوں کو کہہ دیتے ہیں کہ ان کو ہم بعد میں ہینڈل کریں گے۔ ہماری پریورٹی کیا ہے، ٹیررزم ہے۔
ٹھیک ہے، اس تھرڈ سٹیپ میں ہم پریورٹائزیشن کر دیتے ہیں۔ چوتھے سٹیپ میں ہم کیا کرتے ہیں، فارمولیشن آف ایشو اور رسپانس۔ ہم ٹیررزم کو اب ہم نے پریورٹائز تو کر لیا، ہم کیا کرتے ہیں، اس کے لیے پالیسیز بناتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فارمولیشن آف رسپانس۔ ٹھیک ہے، ہم اس کے لیے رسپانس بناتے ہیں کہ بھئی ہم نے کرنا کیا ہے اس پرابلم کو ٹیکل کرنے کے لیے۔ اس پرابلم کو ٹیکل کرنے کے لیے ہم پالیسیز بناتے ہیں، ڈفرنٹ طرح کی پالیسیز بناتے ہیں، اور اگر ہمیں جو جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں اس سے ہم کنسلٹ کرتے ہیں، ڈفرنٹ پالیسی میکرز سے کو بٹھاتے ہیں، بھئی ہمیں کیا کیا پالیسی کیا کیا پالیسیز بنانی چاہیے۔ اس پورے سٹیپ میں، سٹیپ 4 میں پالیسی میکنگ ہوتی ہے، کیا کیا ہمیں کرنا ہے یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ پھر ہم جاتے ہیں پانچواں سٹیپ جس کو کہتے ہیں امپلیمنٹیشن آف ایشو۔ پانچواں سٹیپ میں ہم نے کیا کیا ہے، جو فارمولیشن آف ایشو یا رسپانس ہم نے بنایا، جو پالیسیز بنائی ہیں، اس سٹیپ میں اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے۔ ان پالیسیز کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا پڑے گا، کون سی امپلیمنٹیشن کرنی پڑے گی، تو اس کے لیے ہم ڈفرنٹ ٹائپس آف ڈپارٹمنٹ بھی بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ڈپارٹمنٹ بھی بناتے ہیں جو ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل ٹیررزم تھا، ہم نے اس کے لیے رسپانس اس کا بنایا، جی یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ امپلیمنٹیشن آف ایشو کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک فریم ورک ڈرا کرتے ہیں، بھائی ہمارے پاس ملٹری کوڈ بھی ہونی چاہیے، تاکہ ملٹری کوڈز بھی ہوں گی، نیکٹا بھی ہوگی ان چیزوں کو ڈیل کرنے کے لیے۔ تو ہم نے یہ تمام ٹیررزم کے امپلیمنٹیشن کے لیے جو جو ہمیں ڈپارٹمنٹس یا ایشوز چاہیے وہ ہم سارے نیو بناتے ہیں اگر چاہیے ہوں۔ تو ہم ملٹری کوڈز وغیرہ ٹیررزم کو کنٹرول کرنے کے لیے نیکٹا بنا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں امپلیمنٹیشن آف ایشو۔ مین جو ہم نے ادھر پالیسی بنائی تھی اسٹیپ میں، اس کے لیے کیا کیا اسٹیپ کرنے چاہیے کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ ابھی یہ پالیسی امپلیمنٹ ہونے کے بعد جو نیکسٹ اسٹیج آتی ہے اس کو کہتے ہیں ایوولوشن اینڈ رزلٹ۔ ایوولوشن اینڈ رزلٹ میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو ہم نے پالیسی امپلیمنٹ کر دی ہے، ہم 1 سال کے بعد اس کا رزلٹ چیک کرتے ہیں کہ آیا جو ہم نے پالیسی بنائی ہے اور جو ہم نے گولز ہیں سیٹ کیے تھے، آیا کہ وہ اچیو ہوئے بھی ہیں یا نہیں ہیں، اس کا رزلٹ کیا ہے۔ جن مقاصد کے لیے ہم نے چیز یا پالیسی بنائی تھی تو وہ اچیو بھی ہوئے یا نہیں ہیں۔ اس سٹیپ میں جو ہے ٹوٹلی رزلٹس کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے، اس چیز کو ایویلویشن کی جاتی ہے اس چیز کی۔ تو یہ جتنے بھی 6 سٹیپ ہیں یہ انوالو ہوتے ہیں ہر پالیسی میکنگ میں یہی 6 سٹیپ انوالو ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔